بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواہ مسلم وللبخاری اختصر منه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني اتخذت عندك أحدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك یوم القیامہ متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں کی سب سے قیمتی رات 27ویں شب ہے۔ ہم سب اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور مغفرت کی تلاش کے لیے اور اس کے امیدوار بن کر یہاں اللہ کے گھر میں اکٹھا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کے درس کے لیے دعا کا باب منتخب کیا ہے، کتاب الدعوات، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جن کا تعلق دعا سے ہے، ان روایات میں سے چند روایتوں کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وعدہ ہے ایک دعا کے ضرور قبول کرنے کا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے دنیا ہی میں اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا اور اللہ سے مانگ لیا، اور میں نے اس دعا کو قیامت تک کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے قیامت تک کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ میری وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو ملے گی کہ جو میری امت میں سے اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ یہ ہے دعا کی اہمیت۔ اور ایک اور دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بئی مقام و مرتبہ کہ آپ معصوم ہیں، پوری زندگی آپ نے اس طرح بسر فرمائی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان تو مسلمان، کسی دشمن کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن آپ دعا کیا فرما رہے ہیں اس کو سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ، اے اللہ میں تجھ سے ایک عہد لے رہا ہوں اور تو اس کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ وہ عہد کیا ہے؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں۔ فَأَيَّ الْمُؤْمِنِينَ آذَيْتُهُ شَتَمْتُهُ لَعَنْتُهُ جَلَدْتُهُ، جس مسلمان کو بھی میں نے کسی طرح کی تکلیف پہنچائی ہو، یا اس کو زبان سے برا بھلا کہہ دیا ہو، یا لعنت کر دی ہو، یا کوڑا مار دیا ہو، فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ، میرے اس کوڑا لگانے کو، میرے اس برا کہنے کو، میرے اس تکلیف پہنچانے کو اس کے حق میں نماز بنا دے، زکوٰۃ بنا دے، نیکی بنا دے، جس کے ذریعے تو اس بندے کو قیامت کے دن اپنا قرب عطا کرائے۔ یہ وہ دعا ہے کہ اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی اور ہم دنیا میں اس کی تلافی نہیں کر سکے، اصل تو یہ تھی
کہ جس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے یا تو اس کو معاف کرا لے یا وہ ہم سے بدلہ لے لے، لیکن اگر اس کی توفیق نہیں ملی یا ہم کو یاد نہیں ہے، نہیں جانتے نہیں کہ کس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے لیے بہت بڑی سہارا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جس مسلمان کو بھی میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو اس کو تو قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، صدقہ اور نیکی بنا دے۔ جب وہ بندہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئے گا، اب وہ یہ دیکھے گا کہ اس بندے نے مجھ کو جو مارا تھا وہ میرے نام اعمال میں نماز بن کر آئی ہے اور اس کی دعا کی برکت سے آئی ہے، صدقہ بن کر آئی ہے اور اس کی دعا کی برکت سے آئی ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائے گا۔ اب کچھ روایتیں دعا کے آداب کے سلسلے میں اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادت رواہ الترمذی۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بالکل نوعمر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نابالغ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں مجھ کو پکارنے میں، ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے اور نہ مانگنے سے وہ ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے کو اور دعا کرنے کو عبادت کا گودا اور مغز قرار دیا ہے۔ ہماری یہ محرومی ہے کہ ہم لوگ عبادت کے سلسلے میں تو محنتیں کرتے ہیں، شب قدر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی، خوب قرآن پڑھا، ذکر کیا، تسبیح کیا، لیکن دعا کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام نہیں ہو پاتا۔ عام طور سے ہمارے عمل میں دعا کا کتنا حصہ ہے؟ امام صاحب کے ساتھ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو چند رٹے رٹائے الفاظ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام، ان کا دہرا لینا، امام صاحب نے دعا مانگ لی، ہم نے ان کے ساتھ آمین کہہ لیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، رخصت۔ حتیٰ کہ اپنی سنت اور نفل پڑھنے کے بعد اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ملتی، جبکہ عمل کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا ہے۔ اس کو عبادت کا خلاصہ قرار دیا جا رہا ہے، عبادت کا مغز اور گودا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی نیک عمل کی توفیق ملے، تلاوت سے فارغ ہو، ذکر سے فارغ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے مغفرت مانگے، رحمت مانگے، اپنی ضرورتیں مانگے۔ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی عمل دعا سے بڑھ کر نہیں ہے، سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو دعا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی۔ ترمذی کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں، بڑا مستغنی بنتا ہے، مجھ سے مانگتا نہیں، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس لئے میرے بھائیوں دعا کی عادت ڈالیں، اور
جس کو دعا کی توفیق مل جائے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ روایت سنیے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیت، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ دعا کا دروازہ کھول دیا گیا کا مطلب اللہ کی طرف سے اس کو دعا مانگنے کا مزاج عطا کر دیا گیا، دعا مانگنے کا مزاج بن گیا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے۔ تو جس کو مزاج بن گیا اور اللہ کی طرف سے دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتحت لہ ابواب الرحمت، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں مانگی جائیں ان میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، چنانچہ ایک روایت میں صلی اللہ العافیت فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ سے صبر مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، یہ اللہ مجھ کو آفتوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرما دے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرو۔ صبر ابتدان نہیں مانگنا ہے، ابتدان عافیت مانگنی ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم برداشت کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے صبری کی وجہ سے اللہ کی کسی نعمت کی ناقدری ہو جائے، زبان سے کوئی نامناسب الفاظ ناشکری کے نکل جائے، اس لیے عافیت مانگنی چاہیے۔ اس روایت میں یہی فرمایا گیا کہ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی جاتی ہے اس کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے عافیت مانگی جائے۔ وعنہ قال عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء، رواہ الترمذی۔ فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالی مصیبتوں کے وقت اس کی دعاؤں کو سنے تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت خوب دعائیں مانگے۔ جب کوئی پریشانی نہیں ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے، صحت و عافیت بھی ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو مطمئن بیٹھے کیا مانگے اللہ سے، سب تو مل رہا ہے، روزی بھی مل رہی ہے، صحت و عافیت بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب آفت آئی، کوئی مقدمہ آگئے، آفت آگئی، اب ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں جو دعائیں مانگو گے اگر یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے تو ایسے وقت میں خوب دعائیں مانگو جبکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ بن کر عاجزی سے تم اپنے کو محتاج سمجھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، غرض کے بندے نہیں ہو کہ مصیبت پڑی ہے تو اللہ کو پکار رہے ہیں اور جب کوئی پریشانی نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تب بھی خوب دعائیں مانگے اور ہر طرح کی عافیت مانگے۔ فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ شدائد یعنی مصیبتوں و سختیوں کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، خوب کثرت سے دعائیں مانگے خوشحالی کے وقت میں، خوش عیشی کے وقت میں، جبکہ کوئی پریشانی نہیں۔ دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو دل لگا کر مانگے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگے، صرف دعا کے الفاظ کو زبان سے نہ دہرائیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابت واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ الترمذی۔ دو باتیں فرمائی، فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو قبولیت کی یقین کے ساتھ، ہم مانگ رہے ہیں اللہ ضرور قبول کرے گا، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے حکم سے ہم دعا مانگ رہے ہیں،
اس نے توفیق ہی دی ہے دعا کی، اس لیے کہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ مانگنے کی توفیق بھی اللہ ہی کے فضل سے ہوتی ہے، اللہ ہی توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ تو جب اس نے توفیق عطا فرمائی ہے ہاتھ اٹھانے کی، دعا مانگنے کی، تو انشاءاللہ قبول بھی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دعا مانگو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو، اور جان لو کہ اللہ تعالی غافل قلب کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ہاتھ اٹھا لیا، اللہم انت السلام کا سلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ کیا پڑھ رہے ہیں، کدھر ہیں، کیا مانگ رہے، کچھ خبر نہیں، کچھ رٹے رٹائے الفاظ ہیں، ان کو زبان سے دہرا لیا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو الفاظ زبان سے پڑھے، جانے، کوشش کریں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اور کم سے کم اگر الفاظ کا معنی نہیں جانتے تو اتنا تو سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ سے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں دین دنیا کی، اس کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ ہمارے قلب کو دیکھتا ہے، ہماری دل کی حالت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اموالکم وصورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو دیکھتے رہے، تمہاری صورت کو دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے، تمہارے اعمال کو دیکھتے۔ اس لیے دعا مانگتے وقت غافل دل سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند کیا کرتے تھے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ مجھے دنیا کی بھی خیر عطا فرما، آخرت کی بھی خیر عطا فرما۔ جامع دعا ہے، دنیا کی تمام خیر اور آخرت کی بھی تمام خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ فرماتی ہے کہ کانا یستحب من الدعاء یستحب الجواب من الدعاء ویدع ما سوا ذالک۔ اور ایک ادب سمجھئے، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسرع الدعاء اجابتا دعوت غائب لغائب، رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تیز قبول ہونے والی وہ دعا ہوتی ہے جو ایک آدمی دوسرے کے حق میں اس کی غیر موجودگی میں دعا کرے۔ غائب آدمی کے حق میں دعا کی جا رہی ہے، جو جانتا بھی نہیں کہ میرے واسطے دعا ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ اخلاص کی دعا ہوگی۔ دعا کرنے والا جس کے لیے دعا کر رہا ہے، عافیت کی، بیمار ہے تو شفا کی، تنگ دست ہے تو خوشحالی کی، پریشان ہے تو پریشانی ختم ہونے کی، مغفرت کی، رحمت کی، اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جو سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے پس پشت ان کے حق میں دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے تیز یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسرع الدعاء اجابتا، سب سے تیز قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب کی دعا دوسرے غائب کے حق میں ہو، اور جب اس کے ساتھ ہم اپنے لیے بھی دعا مانگیں گے، ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے لیے جو مانگ رہے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس پریشانی سے نجات مل جائے، بیماری ہے شفا مل جائے، تنگ دستی ہے روزی میں برکت ہو جائے، کوئی مصیبت آ گئی اسے نجات مل جائے، تو صرف اپنے لیے نہ مانگیں، اس کے ساتھ اپنے غائب بھائیوں کو بھی شامل کر لیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں اور اس کے ساتھ اپنے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ تو جب ان کی دعا ان کے حق میں ہماری دعا قبول ہوگی تو انشاءاللہ ہماری جو اپنی دعا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ قبول ہو جائے گی۔ دوسروں سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی ایک ادب ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے سے ہی درخواست کی جائے، حضرت مجھے سے کہا جائے، نہیں، ایک ادب دیکھیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال استعذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال أشركنا يا أخي في دعائك ولا تنسنا، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها أدعية۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ میں جانے کی اجازت طلب کی، حضرت میں عمرہ میں جانا چاہتا ہوں،
تو آپ نے مجھے اجازت دے دی اور فرمایا میرے بھائی مجھے دعا میں یاد رکھنا، اشرکنا فی دعائی کا یا اخی، اے میرے چھوٹے بھائی مجھ کو اپنی دعا میں شریک رکھنا، ولا تنسنا، مجھے بھولنا مت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ہم اپنے کو سوچیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے، اپنے چھوٹے سے کتنے پیارے الفاظ میں فرمایا یا اخی، اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اپنے دعا میں مجھ کو شامل رکھنا، مجھ کو بھولنا مت۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقال کلمۃ ما یسرنی انی لی بها الدنیا، آپ نے ایسا جملہ استعمال فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے میں ساری دنیا مل جائے تو میں اس کو پسند نہیں کروں گا۔ حضور نے مجھ کو یا اخی کہہ رہے میرے چھوٹے بھائی خطاب فرمایا، مجھ کو دعا میں شریک کرنے کے لیے فرمایا، ایسا جملہ آپ نے استعمال فرمایا کہ اگر اس کے بدلے میں مجھ کو ساری دنیا مل جائے تو میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين، رواه الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، ضرور قبول کی جاتی ہے۔ ایک تو روزے دار کی دعا جو افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، دعوت الصائم حین یفطر، روزہ دار افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ مطلق جو بھی دعا مانگے، جو مخصوص دعائیں ہیں افطار کے وقت کی، یا واسع الفضل اغفر لی، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، یہ تو افطار کے وقت کی دعا ہے ہی۔ اور اللہم لک صمت وبک آمنت علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ سب جو افطار کے وقت کی دعائیں ہیں، ان کے علاوہ جو بھی دعا مانگی جائے اس وقت رحمت کی، مغفرت کی، عافیت کی، اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے۔ ایک تو یہ ہے۔ نمبر 2 الامام العادل، وہ حاکم امام کہ جو انصاف کرنے والا ہو، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اور تیسرے مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے اور اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہ بد دعا دے دیتا ہے، وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو، لیکن مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کی مصلحت اگر یہ ہے کہ فوراً قبول نہ ہو، کچھ وقت کے بعد ہو، تو فرماتے ہیں کہ تیری دعا ضرور قبول کروں گا چاہے کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کی ایک دعا میں دوسرے 3 افراد ہیں، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 مقبول دعائیں جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت الوالدی، ایک تو والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 دعوات يستجاب لهن، دعوت المظلوم حتى ينتصر، ودعوت الحاج حتى يصبر، ودعوت المجاهد حتى يفقد، ودعوت المريض حتى يبرأ، ودعوت الاخ لاخيه بظهر الغيب۔
ثم قال واسرع هذه الدعوات اجابة دعوة الاخ بظهر الغیب رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو مظلوم کی بد دعا، جب تک کہ بدلہ نہ لے لے، بدلہ لے لیا تو اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، لیکن اگر بدلہ نہیں لیتا ہے، اللہ کے سامنے معاملہ پیش کر دیتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ نمبر 2 حاجی کی دعا، جب تک کہ وہ لوٹ نہ آئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حج سے لوٹنے کے بعد گھر میں داخل ہونے سے پہلے جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے حجاج کرام سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے خاص طور سے دعا کرانی چاہیے، اور اس میں مغفرت کی دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا دعوت المجاہد حتی یفقد، مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے، جب تک کہ فارغ نہ ہو جائے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4 مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب مریض بیچارہ شکستہ خاطر ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ اور 5ویں دعوت الاخی لاخیہ بظہر الغیب، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں، اس کے غیبوبت میں، اس کے پس پشت۔ اور فرمایا کہ اسرع هذه الدعوات اجابت دعوت الاخی بظہر الغیب، ان 5 میں سب سے تیز قبول ہونے والی دعا ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں اس کے غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا ہے۔ یہ وہ آداب ہے جو دعا کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے، کسی قطع رحمی کی دعا نہ کرے، اپنے کسی رشتہ دار کی بربادی کی دعا کر رہا ہے، ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، یہ قطع رحمی کی دعا ہو گئی، یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ ما لم یستعجل، اور دعا قبول ہوتی جب تک کہ جلد بازی نہ کرے۔ قیل یا رسول اللہ مل استعجال، پوچھا کہ یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، میں دعا کی لیکن دیکھتا ہوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی دعا کر کے قبولیت کا وقت بھی اپنی طرف سے متعین کر لیا کہ میں نے مانگا ملا نہیں، یہ ہے جلد بازی کرنا۔ فرمایا کہ یوں کہے کہ دعوت و دعوت فلم ارى يستجاب لي، میں نے دعا مانگی لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ فَيَسْتَحْسُرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاء، بس وہ عاجز ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور نبی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخيه بظهر الغیب مستجابة عند رأسه ملک مؤکل كلما دعا لأخيه بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل رواہ مسلم۔ اور زیادہ واضح روایت آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پس پشت دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس قبول ہوتی ہے، اور اس کے سرہانے ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے جو اللہ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے حق میں کوئی خیر کی دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، اے اللہ اس کو قبول فرما لے اور تجھ کو بھی اسی جیسا عطا فرمائے۔ تو جو چیز اپنے لیے چاہیے اگر فرشتے کے ذریعے وہ دعا کروانا چاہتے ہیں
تو اپنے کسی غیر موجود بھائی کے حق میں دعا کرے کہ اللہ ہمارے فلاں بھائی کو روزی میں برکت عطا فرما، اس کو بیماری سے نجات عطا فرما، اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما۔ فرشتہ کہے گا اے اللہ اس کو قبول فرما لے اور اس کو بھی عطا فرما۔ یہ سب راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ چند روایتیں میں نے آپ کے سامنے دعا سے متعلق عرض کی ہے، اور اب ایک دو روایتیں توبہ و استغفار سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ شب قدر کے سلسلے کی اہم رات ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے پہلے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ و استغفار کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے ہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کی آیت نازل ہو چکی ہے، لیکن آپ خود کتنا استغفار فرماتے تھے۔ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں و توبہ کرتا ہوں۔ دوسری روایت عن الاغر المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليغان على قلبی وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میرے دل پر میل سا آ جاتا ہے اور میں ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فإنی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرة، رواہ مسلم۔ اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، سیدھے سیدھے الفاظ، اللہم انی استغفرک واتوب الیک، اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ استغفار کے جو الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں، اگر انہی الفاظ کو یاد کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگے ہوئے استغفار کے الفاظ سب سے قیمتی ہیں۔ چند دعائیں استغفار کے سلسلے کی معروف ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ قرآن پاک کی دعاؤں میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اس کی خاص فضیلت ہے کہ اگر کوئی صبح کے وقت اس کو پڑھتا ہے تو پوری رات کے گناہ معاف ہیں، اور شام کے وقت پڑھتا ہے تو پورے دن کے گناہ معاف ہیں۔ استغفار ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اور استغفار گناہوں کو اس طرح دھلتا ہے جس طرح پانی پڑنے سے کپڑے کا میل کچیل دور ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے سے خطاب کرتے ہیں اور کس طرح ان کو بندوں کا مانگنا اور دعائیں کرنا پسند ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی نقل کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی
انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دے دیا ہے، لہذا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کیا کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی، کیا دعا مانگنی ہمیں اس میں سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندو تم سب بے راہ ہو، کسی کو ہدایت کا راستہ معلوم نہیں ہے، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت عطا فرماؤں، فاستہدونی، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے، مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں، لہذا مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں کپڑا عطا کروں، لہذا مجھ سے کپڑا مانگو، میں تمہیں کپڑا دوں گا۔ ہماری ضرورتوں کا حوالہ دے دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، مجھ سے مانگو۔ یہ نہ سوچو سب تو گھر میں موجود ہے، اللہ ہی عطا فرما رہے ہیں، اگر فیصلہ ہو جائے ایک دانہ منہ کے اندر نہیں جائے گا، ایک چیتھڑا ہمارے بدن میں باقی نہیں بچے گا، مانگو اس سے وہی عطا کرے گا۔ فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم لوگ دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، اے میرے بندو نہ تم مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر تم میں کہ اولین آخرین انسان جنات جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب قیامت قائم ہوگی اس وقت تک کہ تمام انسان و تمام جنات کانو علی اتقى قلب رجل واحد منکم، دنیا کے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان جیسے بن جائیں، فرماتے ہیں میری حکومت میں ذرہ برابر بھی اس سے اضافہ نہیں ہوگا، بے نیاز ذات ہے اس کی، سب مل کر اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اللہ کا کچھ بھلا نہیں ہو جائے گا، اس کی حکومت میں اس کے ملک کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَضَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْئًا، اب اس کے برخلاف اولین و آخرین تمام انسان تمام جنات سب سے زیادہ فاجر بن جائیں، میری حکومت میں ذرہ برابر اس کی وجہ سے کمی نہیں آئے گی۔ یا عبادی ان لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسالونی فاعطیت کل انسان مسئلتہ ما نقض ذلك مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر، اگر تم میں کہ اولین و آخرین انسان و جنات تمام کے تمام ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور سب کے سب اپنی تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کی تمام حاجتیں پوری فرما دے، تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی کے اندر کمی ہوتی ہے۔ وہاں کمی کا سوال ہی نہیں کہ ہم مانگنے میں کیوں بخل کریں اور مانگنے کے اندر کیوں تنگی کریں۔ فرمایا کہ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیها علیکم ثم اوفیکم ایہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اے میرے بندو یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جن کو میں جمع کر رہا ہوں، انہی کو میں پیش کر دوں گا، لہذا محشر میں
جو نیک اعمال پائے وہ اسی کے بھیجے ہوئے اعمال ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو دوسری قسم پائے یعنی برے اعمال پائے تو لا یلومن الا نفسہ، وہ کسی کو ملامت نہ کرے مگر اپنے ہی کو، وہ اس نے خود جو بدعمالیاں کی ہے وہ آئی ہیں۔ یہ توبہ و استغفار کے باب کی روایتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مانگنے کی ترغیب دی ہے، اور اس میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، تم دن رات خطائیں کرتے ہو اور اس لیے مجھ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ روایتیں تو بہت سی ہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور سے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت سن لیجئے، انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم كان راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کا یہ معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ ایک بندہ ایک سواری لے کر جنگل میں سفر کر رہا ہے، ایک جگہ وہ لیٹا، آنکھ بند ہو گئی اور وہ سواری غائب ہو گئی، اور اسی پر اس کے کھانے پینے کا سارا سامان ہے، توشہ ہے۔ اب آنکھ کھلتی ہے تو جنگل بیابان، سواری بھی غائب، توشہ بھی غائب۔ اب اس کو مرنے کا یقین ہو گیا کہ میں یہاں سے بچ کے نہیں نکل سکتا، وہ آنکھ بند کر کے لیٹ جاتا ہے موت کے انتظار میں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری اس کے سرانے کھڑی ہوئی ہے، جس پہ توشہ بھی ہے، سواری بھی آ گئی۔ اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مارے خوشی کی اس کی زبان سے الفاظ صحیح نہیں نکلتے، اخطا من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے وہ خطا غلطی سے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ کتنا خوش ہوگا ذرا اندازہ کیجئے۔ زندگی سے مایوس ہو جانے کے بعد اچانک اس کو اپنی گمشدہ سواری و سامان مل گیا، فرماتے جتنا خوش وہ ہوتا ہے جب کوئی بھٹکا ہوا بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا فقال رب اذنبت فاغفره وقال ربه اعلم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، اس نے کہا میرے پروردگار اس سے گناہ ہو گیا، معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ غفرت لعبدی، جاؤ میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، تھوڑا وقت گزرتا ہے، ثم اذنب ذنبا، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر کہتا ربی اذنبت ذنبا، اے اللہ پھر گناہ ہو گیا، مگر معاف کر دیجئے۔ اللہ نے پھر فرماتے علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کے گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے، غفرت لعبدی، میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ وقت گزرتا ہے، ثم اذنب ذنبا، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے،
پھر کہتا ہے ربی اذنبت ذنبا آخر، اللہ پھر میرا گناہ ہو گیا، فاغفر لو، معاف کر دیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، میں نے معاف کر دیا جو چاہے کرے۔ یعنی 70 مرتبہ اگر غلطی ہوگی اور 70 مرتبہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ وہاں یہ بات نہیں کہ اتنی مرتبہ معاف کیا اب نہیں کریں گے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے مشائخ جو معمولات بتلاتے ہیں اس میں 3 معمولات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک تو ذکر کے قبیل کی چیز ہے، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں جو کلمات ہیں سب الگ الگ اذکار ہیں۔ سبحان اللہ ایک ذکر ہے، الحمدللہ ایک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ ایک ذکر ہے، اللہ اکبر ایک ذکر ہے، اور یہ چاروں کو مجموعہ ہے۔ دوسرے درود شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں امت کے اوپر، اس کا ہم بدلہ تو ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا یہ حکم ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، اے بندو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ ہم درود بھیجے، کم سے کم 100 مرتبہ صبح، کم 100 مرتبہ شام کو درود ہو جانا چاہیے، اور ہماری ضرورت کیجئے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نہ جانے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے صبح و شام استغفار کرنا چاہیے، اور کم سے کم 1 مرتبہ سید الاستغفار جو ابھی پڑھ کے سنایا تھا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک و وعدک، اس درود کو، اس دعائے استغفار کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ استغفار کریں گے تو گناہوں کی معافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب و اس کی رضا حاصل ہوگی۔ روایتیں بہت سی ہیں، بس میں اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو شب قدر کے مقبول عبادت کو نجیسہ نصیب فرمائے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں، اس لیے کہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کیا جائے۔ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک لا ارجع الیہا ابدا، اللہم انی استغفرک من جمیع الذنوب والخطایا لا اعود ارجع الیہا، یا اللہ میں تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں اور میں دوبارہ ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ اس لیے استغفار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے پہلے چند نکاح ہیں، وہ نکاح سے فارغ ہو جائیں، جن لوگوں کا نکاح ہے وہ لوگ سامنے آ جائیں۔ پرویز احمد موجود ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ پرویز احمد آپ سامنے آ جاؤ۔ ان کے جو گواہ ہیں نثار احمد اور عباد الرحمن مجمع میں موجود ہیں؟ کہیں بھی ہیں؟ ٹھیک ہے، حال کے اندر آ جاؤ، بس وہیں بھی بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں، آواز پہنچنی چاہیے۔ محمد اعظم ولد حاجی بلال احمد، یہ کہاں ہے جن کا نکاح ہے؟ آگے آ جاؤ، نکاح والے آ جائیں، اور ان کے گواہ جو ہیں حاجی نہال احمد اور سرتاج احمد، وہ حال میں کہیں بیٹھ جائیں جہاں تک آواز جا سکے۔ اور وکیل انیس الرحمن ہے، اور پہلے والے کے وکیل انصار احمد بھی ہیں۔ انصار احمد آئے ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ انصار موجود ہیں؟ ارے ہاں نہیں کچھ بولو۔ اچھا انصار ہے یہ۔ اور دانش ولد حافظ شمیم احمد، یہ کہاں ہے؟ دانش آ جاؤ، قریب میں آ جاؤ۔ ان کے وکیل محمد اسلم، اچھا موجود ہے یہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور جاوید جن کا نکاح ہے وہ کہاں ہے؟ جاوید آ جاؤ بھائی، قریب میں آ جاؤ۔ ان کے وکیل حافظ نور الہدیٰ کہاں ہے؟
آپ ہیں؟ چلو اب جو لوگ وکیل بن کر آئے ہیں وہ اجازت دے مجھ کو کہ میں ان کے لوگوں کا نکاح کر دوں. انصار احمد صاحب کہاں ہیں؟ ہاتھ اٹھائے ذرا. آپ اجازت دیتے ہیں کہ پروین کا نکاح پرویز کے ساتھ کر دیا جائے؟ انیس الرحمان صاحب کہاں ہیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ درخشاں پروین کا نکاح محمد اعظم کے ساتھ کر دیا جائے؟ اور محمد اسلم کہاں ہیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ام حبیبہ کا نکاح محمد دانش کے ساتھ کر دیا جائے؟ اور چوتھے حافظ نور الہدی کہاں ہیں؟ آپ اجازت دیتے ہیں کہ فوزیہ کا نکاح محمد جاوید کے ساتھ کر دیا جائے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہاں بھائی، پرویز احمد کون ہے؟ آپ ہیں. میں نے آپ کا نکاح نجم الحق صاحب کی صاحبزادی پروین جہاں صاحبہ کے ساتھ 111 گرام چاندی نقد مہر کے عوض کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ مائک دے دو ذرا. کہیے جی ہاں میں نے قبول کیا. جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد اعظم آپ ہیں. میں نے آپ کا نکاح جناب اویس احمد صاحب کی صاحبزادی درخشاں پروین کے ساتھ 12,000 روپے نقد مہر کے عوض کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد دانش کون ہے؟ آپ ہیں. میں نے آپ کا نکاح جناب حاجی محمد فرید صاحب کی صاحبزادی ام حبیبہ صاحبہ کے ساتھ 221 گرام چاندی مہر معجل کے عوض کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد جاوید کون ہے؟ آپ ہیں. میں نے آپ کا نکاح رمضان علی صاحب کے صاحبزادی فوزیہ بی بی کے ساتھ 101 گرام چاندی مہر معجل کے عوض کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تعالیٰ اس نکاح کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو استوار فرمائے. دونوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں کی عفت و پاک دامنی کا ذریعہ بنائے. نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. اب دعا فرما لے بھائی. ایک پرچی ہے مولانا اصغر حسین صاحب جو منبع العلوم خیر آباد کے سابق استاذ تھے. ان کا انتقال ہو گیا اور انتقال سے کچھ پہلے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے میری مغفرت کے لیے دعا کرا دینا. بھائی سب مل کر ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. بڑے سیدھے بڑے نیک آدمی تھے. ہزاروں ان کے تلامذہ ہیں جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا ہے. وہ سب انشاءاللہ ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنیں گے.
دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا ضرا الا کشفتا ولا مبتلا الا عافیتا ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ یہ ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے 27ویں رات ہے یہ تیرے بندے تیرے گھر میں اکٹھا ہے تیری رحمت کے چھینٹے کے منتظر ہیں یا اللہ اپنے مغفرت کے چھینٹے ڈال دے رحمت کے چھینٹے ڈال دے ہم سب کے مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما دے ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے ہمارے محسنین کی مغفرت فرما دے ہر ایمان والے کی مغفرت فرما دے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی مغفرت فرما دے یا اللہ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما یا اللہ تیری رحمت کی بھکاری ہے یا اللہ تیری رحمت کی بھکاری ہے یا اللہ تیری رحمت کی بھکاری ہے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے خار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں یا اللہ تیرے محبوب کا واسطہ یا اللہ تیرے محبوب کا وسیلہ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ جان جان کر ہم تیری نافرمانیاں کرتے ہیں آج پوری ملت ذلت اور رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے اللہ کرم فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت عطا فرما دے یا اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما خوف و دہشت کو ختم فرما یا اللہ ہماری مساجد خطرے میں ہے مدارس خطرے میں ہے
خانقاہیں خطرے میں ہیں، قبرستان خطرے میں ہے۔ اے اللہ ایک ایک کر کے مدرسے بند ہو رہے ہیں، مسجدیں مسمار کی جا رہی ہیں۔ اے اللہ یہ سب تیری ناراضگی کا ثمرہ ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غیروں کے ہاتھ سے میں رسوا نہ فرما، دشمنوں کے ہاتھ سے میں رسوا نہ فرما۔ اے اللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے، پوری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے؟ اے اللہ ہم کمزوروں کے حال پر رحم فرما، ہمارے بیوی بچوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے حال پر رحم فرما، سب کی مغفرت فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے سبزوشی نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوان ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، اے اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کے سازشوں کو ناکام فرما دے، سازشوں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو غیروں کے سامنے رسوا نہ فرما، اے اللہ عزت عطا فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ تیرے نیک بندے پورے عالم کے اندر حرمین شریفین میں خانقاہوں میں جس سے جتنی خیر کی دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے اندر ہمارا بھی حصہ مقدر فرما۔ یہاں مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنی دعائیں جتنے ضرورتیں ہمارے دلوں کے اندر ہیں، یا اللہ سب کو تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ہر ایک کو اس کے مقصد کا کامیت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، اے اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، اے اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے بچیاں جو بغیر نکاح کے ہیں ان کو مناسب رشتہ عطا فرما، والدین کو جلد از جلد نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں بچیوں کے عصمت و عفت کی حفاظت فرما، سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام و مشتبہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمیں خیر کے ساتھ یہاں سے رخصت فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے احباب مہمانوں کی خدمت کرنے لگے ہوئے، اے اللہ ان کی خدمت کو ان کے بہترین بدلہ عطا فرما، سب کے اعمال ان کا حصہ مقدر فرما۔ اے اللہ ہمارے جو جو ضرورتیں ہمارے دلوں میں ہیں، جو جو مسائل ہیں، اے اللہ سب کو آسانی کے ساتھ حل فرما دے۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔